بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، حکومت کی انتقامی کارروائیاں خوفناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی اکانومی صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت شہباز شریف، وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری کوئی کام اکانومی کو بہتر کرنے کی بجائے صرف اور صرف انتقامی سیاست کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیاست میں مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کے لیے سرکاری ادارے رینٹ پر لے لیے گئے ہیں۔ کچھ چنگچی، یہ میں لگڑ بگڑ جو چنگچی ہے نا، وہ بھی کرائے پر لے گئے ہیں کہ وہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، لیکن عوام ایسی ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور عوام کی ایک ہی ضد ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ چوروں کو حکومت نہیں دی جا سکتی، ہم انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ بھی انہیں محمد بن سلمان نے زیادہ لفٹ نہ کرائی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو نہ تو ملک کی اکانومی صورتحال کی کوئی پرواہ ہے، اور ہر روز بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کی زندگی اجرن ہو چکی ہے۔ جیل میں بیٹھا بانی پی ٹی آئی ایوان میں بیٹھے آزاد لوگوں سے زیادہ آزاد لگتا ہے۔ یہ حکمران بن کے بھی قیدی ہیں، لوگوں میں عوام میں نہیں جا سکتے، اور جیل میں رہ کے عمران خان نے 2 روز قبل ایسا باؤنسر مارا کہ بڑے بڑے سر کرا ہوئے۔ کچھ لوگ یہ ریومرز اڑا رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، نااہل نالائق ہے، انتقام میں پاگل ہو چکے ہیں۔ عمران خان اس ملک کا اس وقت 70 سے 80% پاپولر لیڈر ہے۔ لوگ ان کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر مزید ان کی ضمانت جو توشہ خانہ سائفر ختم ہو گیا رکھنے کی کوشش کی گئی، تو حکومت کو عوامی سیلاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے یہ اہل نہیں ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو کھلونا بنایا ہوا، فٹ بال بنا کے کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف صدر پاکستان آصف علی زرداری بن لی ہے، دوسری طرف آج اعلان کیا گیا ہے کل چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو بنایا جائے گا، جبکہ پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں ابھی تک ان کو نہیں دی گئی۔ لیکن الیکشن کمیشن ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کا کوئی سیکنڈ ونگ ہے، سب آفس ہے۔ اس پر ناظرین، دوسری طرف پہلے مخصوص رشتوں پر حلف نہ لینے کو جواز بنا کر خیبر پختونخوا میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت میں سینٹ الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا، غیر آئینی غیر قانونی طور پر۔ جب تک ہاؤس پورا نہ ہو تو سینٹ میں اگر ایک بڑے صوبے کی نمائندگی نہیں تو اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی۔ یعنی سینٹ میں خیبر پختونخوا کو نمائندگی سے ہی محروم کر دیا گیا۔ یہ بغض عمران میں اور بغض صحافی یا صحافت میں، آزادی صحافت میں حکومت اتنے کھوچے ہتھکنڈے کر رہی ہے، جس سے شاید آئندہ اگر الیکشن ہو تو موجودہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی 10 سیٹیں بھی نہ ہوں۔ یہی ہوتا ہے کہ 30 سیٹوں والے 15 سے 25-30 سیٹوں والوں کو جب آپ وزیر اعظم بنائیں گے تو ملک میں انتشار ہی پھیلے گا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے جس جواز پر خیبر پختونخوا کی الیکشن ملتوی کیے تھے، اب اسی جواز پر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی ملتوی ہونا چاہیے، لیکن اس پر کیونکہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کی محسوس سیٹیں چھین لی گئی، تینوں صوبوں کی چھین لی گئی، لیکن اب الیکشن کمیشن بلی کی طرح آنکھیں بند کر رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر بلی کو رکھ دیا گیا، اور پھر کہتے ہیں دودھ محفوظ ہوگا۔ بجائے اس کے کہ جیسے انہوں نے کے پی کے الیکشن سینٹ کے ملتوی کیے، چیئرمین سینٹ کے بھی کرتے، پر اب ان کے الیکشن کا کل کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نمائندگی کے بغیر ایوان نامکمل رہے گا۔ آئینی طور پر اس پہ سوال اٹھتے رہیں گے کہ یہ ملک کا سینٹ نہیں ہے، 3 صوبوں کا ہے، تو اس طرح صوبوں میں نفرت بونے کا
موجودہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی نعرہ لگایا تھا جب ان کی سیاست بے نظیر دور میں خطرے میں چلے گئی تو جاگ پنجابی جاگ تیری پگ تو لگ گیا تھا۔ کبھی مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ گڈی ڈور پشاور سے آتی ہے، اس پر بھی پشاور کے ہمارے بھائیوں نے، پشتون بھائیوں نے سخت احتجاج کیا کہ یہ ملک میں تفرقہ بازی اور صوبوں کو لڑانا چاہتے ہیں، لیکن اقتدار کی ہوس انہیں آئین اور قانون کو روکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر سینٹ کی نمائندگی نہیں ہوگی تو اسے مکمل سینٹ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آئینی ماہرین بارہا اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن رکھوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عموماً اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف 4 سال اشتہاری رہے، لیکن انہیں ریلیف بھی مل گیا اور بائیو میٹرک بھی ان کی ایئرپورٹ پر ہوئی۔ اب پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن رکھوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے سیکرٹری کو بھی درخواست دی ہے کہ ایوان مکمل ہونے تک الیکشن نہ کرائے جائے، ورنہ ایک صوبے میں بددلی پھیلے گی اور سیاسی عدم استحکام ہوگا اور ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے کل الیکشن ہونے کی صورت میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین الیکشن کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اگر ایک پورا صوبہ اس سینٹ میں نہ ہوگا، آگے 22 تاریخ کو مینڈیٹ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت، جس کو کم و بیشتر میکسیمم 25 سے 30 سیٹیں تھی، اسے اقتدار دیا گیا۔ ملک اس کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا اور ہر طرف انتشار اور افراتفری ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کو اندر رکھو، ہمیں اختیار نہ دو۔ کہیں ایس ڈی آئی جی لاہور آپریشن کی آئی جی تعیناتی پر ایسا کہ ایک سیکٹری جو ایک بندے کے کار خاص ہے، کھربوں روپے جنہوں نے کیے، انہیں نوازنے کے لیے وفاق اور پنجاب میں پہلے پھڈا پڑ چکا ہے۔ پنجاب لکھ کے بھیج چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہ 2 افسر میری اجازت کے بغیر کیسے لیے گئے، اور پی ایم بھی اس سے آگاہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ملک میں آئین اور قانون کو کسی کھائی میں پھینک دیا گیا ہے اور صرف مائنس عمران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہر آئے روز عمران خان کی مقبولیت میں ایسا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے سوالات اٹھا رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نامکمل ہے۔ حکمران اتحاد جلد بازی میں اس ملک کو پارلیمانی روایات کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی جو کبھی جمہوریت کی علمدار ہوتی تھی، وہ بھی جمہوریت پر بار بار وار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کرانے کے لیے جلدی ہے، اس لیے وہ کے پی کے بغیر ہی سینٹ کو اپنا آدمی لانا چاہتے ہیں۔ پی پی کو خطرہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہوئی تو الیکشن میں انوار الحق کاکڑ طاقتور حلقوں کا امیدوار ہے، جیسے کہ فیصل واڈا اور محسن نقوی صاحب ہمارے دوست ہوئے، کہ کیونکہ کچھ لوگ انوار الحق کاکڑ کو جو ڈمی وزیر اعظم تھے نگران حکومت میں، جو انہوں نے تباہی کی، ان کو بنوانا چاہ رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے نون لیگ کو کہا کہ آپ کی حکومت کا ہم ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ دھڑم تختہ ہو جائے گا، نواز شریف وزیر اعظم نہیں رہ سکتا اگر پیپلز پارٹی، اور اس لوگوں میں مسلم لیگ مجبور ہو کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے۔ تاخیر اس لیے کی جا رہی تھی کہ انوار الحق کے چھپے رستم کی طرح چیئرمین کے امیدوار بن کر سامنے نہ آ کھڑے ہوں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا اگر ہم آپ نے چیئرمین سینٹ کو ووٹ نہ دیا تو ہم وفاق میں بھی آپ کے ساتھ چلنے، وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی دبنگ بیانات نے حیران کر دیا کہ ہر لیڈر جو جیل میں جاتا تھا تو لوگوں کے پاؤں پکڑتا تھا، اللہ کا واسطہ مجھے سعودی عرب بھگا دو، مجھے لندن بھگا دو، مجھے ملک سے بھگا دو، مجھے جیل سے نکالو، مجھے بلایا کیوں تھا، مجھے لائے کیوں تھے۔ لیکن عمران خان نے 31 سال سزا سننے کے باوجود بھی ایک مرتبہ ایسے بیانات دیے ہیں جس سے حکومت لرز اٹھی ہے کہ کیسا شخص ہے، نہ ظلم سے دب رہا ہے، نہ گولی سے ڈر رہا ہے، نہ موت سے ڈر رہا ہے، نہ جیل سے ڈر رہا ہے۔ پوری جماعت کے خلاف مقدمہ درج کرا لیے گئے، اہلیہ کو بھی کرا لیا، اور اب عقل کے اندھے کہہ رہے ہیں انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ یہ 2024 ہے، 1977 نہیں کہ
ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے دے دے، اگر اب عمران خان کو اندر رکھنا، سزائے موت سزا دینے کی خواہش رکھنا تو درکنار، اب اسے اپریل یا مئی میں باہر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ عمران خان کے دبنگ بیانات نے ایک دفعہ پھر واضح کر دیا ہے وہ کسی بھی صورت ڈیل اور ڈھیل کی سیاست نہیں کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے ضمانت پا کر آ کر عوام کی نمائندگی کریں گے اور عوام میں ایک صاف شفاف حکومت لائیں گے۔ عمران خان سے پسِ پردہ رابطے کرنے والوں کو سخت پشیمانی ہو رہی ہے، اس لیے عمران خان نے عید کے بعد دبنگ مقابلے کا طبلِ جنگ بجا دیا ہے، جس پر موجودہ حکومت اور ان کی اتحادی جماعتیں سخت پریشان ہیں کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور مہنگائی نے حکومت اور عوام میں نفرت کی دیوار کھڑی کرتی ہے۔ بہت دنوں سے کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو خاموش رہنے کے لیے گارنٹی پر ڈیل کر لی جائے، مختلف آفریں کی گئی، ملک سے چلے جاؤ، اس سے بنی گالا رہو، سیاست میں حصے نہ رہو، پر انہوں نے کہا جس طرح 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی پر اعتماد کیا، میں دھوکہ نہیں دے دوں گا، زندگی دے دوں گا، لیکن زندگی یہ جو انہیں موت کی دھمکی دینے والے ہیں یہ بھول گئے ہیں، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ کرتا ہے، یہ انسانوں نہیں کر سکتا۔ اور اب عمران خان کو سوائے انہیں رہا کرنے کے جو ان کے کیس ہے ختم ہو گیا عدالتوں سے، کوئی چانس نہیں۔ اور ایک بہت بڑی تحریک جو ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے عید کے بعد شروع ہوگا۔ عمران خان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ مکمل طور پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی سے ڈیل نہیں کریں گے، اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور انصاف اور اداروں کی خود مختاری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا میرے اداروں میں ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہر ایک سے بات کر سکتا ہوں، ماں سوائے ناظرین۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جو عمران خان کی مقبولیت اور حکومت کے خلاف غم و غصے کی عوام میں وجہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے اس حکومت کا چلنا خاصا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔